مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کا سروے ہوگا، وزیر اعلیٰ کا بڑا حکم آ گیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل اور پی ڈی پی فیز 1 کی کیس سٹڈی کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر امپیکٹ سٹڈی رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، پنجاب بھر کے پی ڈی پی پروجیکٹس کا جائزہ، کئی شہروں کی رپورٹس پیش، ڈی سی لاہور اور گجرانوالہ کو بہترین کارکردگی پر شاباش۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے بعد نکاسیات میں واضح بہتری آ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، پیٹرول کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی نے عوام کو چکرا دیا۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے سستا ہو کر 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپیہ 50 پیسے سستا ہو کر 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر۔ شہریوں کی اکثریت نے پیٹرولیم قیمتوں میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ پیٹرولیم کی لیوی ہے یا اس کے ٹیکس ہے یا اس کی قیمت ہے، اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ گھر کے چولہے سے ہے، بچوں کی تعلیم سے ہے، اسکول کی وین سے ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ انشاءاللہ جب سب مل کر متحد ہو کر احتجاج کریں گے، مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کو 18 مقامات پر بند کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک بھر کے 510 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا۔ شام 4 بجے شروع ہونے والے احتجاج کے دوران صرف ایمبولینسز کو راستہ دیں گے۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء پر بے تحاشا ٹیکس لگے ہیں۔ پچھلے ایک مہینے میں 27 کھانے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ایل پی جی کی قیمتیں بھی آسمان پر، ڈسٹریبیوٹرز اور دکانداروں کی لوٹ مار، عوام پریشان۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے کلو مذاق بن گئی۔ پرچون ریٹ پر ایل پی جی کی قیمت 430 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی۔ مہنگائی کے ستائے عوام سکھ پٹا گئے۔ پیٹرولیم قیمتوں اور بارشوں کا بہانہ، سبزی فروشوں نے اخیر کر دی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، موسمی سبزیاں بھی خریدنا دشوار ہو گیا۔ ٹماٹر 220، پیاز 150، آلو 50 روپے کلو ہو گئی، لہسن 160، ادرک 350، میتھی 220، شملہ مرچ 300 روپے کلو تک پہنچ گئی، کریلے 120، بھنڈی 170 اور ٹینڈے 140 روپے کلو ہو گئے۔ مرغی کا گوشت 468 روپے کلو ہو گیا۔ زندہ برائلر ہول سیل پر 309، پرچون ریٹ 323 روپے مقرر۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 268 روپے پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,920 روپے کی ہو گئی۔ پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، آم چونسا 300، سیب 305، آڑو اور امرود 190 روپے کلو ہو گیا۔ آلو بخارا 360، پپیتا 315، گرما 170 روپے کا ہو گیا۔ علی الصبح شہر کے مختلف علاقوں میں برسات، دوپہر ہوتے ہی گرمی اور حبس کا رجحان، پارہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% اور ہوائیں 1 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے بارش برسنے کی پیش گوئی۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل قرار۔ چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر آ گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کر دی۔ قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات، صحافت اور اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قائم مقام گورنر کا کہنا تھا کہ آزاد اور ذمہ دار صحافت جمہوریت کا بنیادی ستون ہے۔
حقائق پر مبنی رپورٹنگ اور پیشہ ورانہ اخلاقیات ناگزیر ہے۔ قومی مفاد، آئین اور قانون کی بالادستی اور پیشہ ورانہ اخلاقیات پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ باہر بیٹھ کر جو جلوسوں کے اندر جا کے سیاست فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پر، جو صحافی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور ایک پیڈ ملازم کی طرح میرا لیڈر فلانا، اس کو آپ صحافی کہتے ہیں؟ صحافی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، صحافی صحافی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو خاموشی ہے، I'm sorry اگر میں اس کو مجرمانہ خاموشی کہوں تو غلط نہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، بیرون ملک فرار ہو یوٹیوبرز ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی CPNE کے عہدے دران سے گفتگو، کہا کہ صحافت ایک نہایت ذمہ دارانہ پیشہ ہے، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے میڈیا اور حکومت کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کمل لیاقت سے کاروباری افراد کے وفد کی ملاقات، کاروباری معاملات میں ماحولیاتی SOPs سے متعلقہ امور پر غور۔ کمل لیاقت کا کہنا تھا کہ محکمہ ماحولیات کے جاری کردہ SOPs پر عمل کرنا ہر کاروبار پر فرض ہے۔ کسی کاروبار کو بند کرنا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ہم ماحول دشمنی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پنجاب بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی از سرینو تشکیل دے دی گئی۔ ممبر پنجاب بار کونسل عظمت اسلام، چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی مقرر۔ عباس علی چدھڑ اور محمد زاہد خان کھچی ممبر ڈسپلنری کمیٹی ہوں گے۔ مصطفیٰ حسن اور سید حسن عباس ممبر ڈسپلنری کمیٹی مقرر کر دیے گئے۔ بچوں اور جانوروں کے جنسی استحصال، درندوں پر آ گیا وبال، NCCIA نے کر دیا کمال، انٹرپول کے اشتراک سے پکڑ لیے دلال۔ عالمی گینگ کو ویڈیوز فروخت کرنے والے 4 ملزمان قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ ڈائریکٹر پنجاب آپریشن NCCIA محمد علی وسیم نے لاہور رنگ سے گفتگو میں کہا کہ جنسی استحصال کا شکار بچوں کی عمر 10 سال سے بھی کم ہے، والدین کو چاہیے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کا خود خیال رکھیں۔ ویمن ہیراسمنٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزوں پہ جو کریک ڈاؤن کرتا ہے، یہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کی ہے۔ اس کے بعد سورس رپورٹ کے اوپر ہی ہم نے کارروائی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ بچے یا ان کی فیملیز یا لیڈیز ہیں جو وہ سامنے نہیں آتی، اور یہ ہم نے اپنے تئی سارا ڈیٹیکٹ کر کے، جس میں اسٹیٹ اس میں کمپلیننٹ ہے اور ہم اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ۔ موبائل پیکج کیوں نہیں لگایا، ملزم کو دکاندار پر طیش آیا اور فائرنگ کر دی۔ منگا منڈی پولیس نے 24 گھنٹے میں ہی ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ ملزم ساجد کی فائرنگ سے دکاندار محبوب زخمی ہو گیا تھا۔ جعلی فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائیاں تیز، صوبہ بھر کارروائیوں میں تیزی۔ امثال غیر نمونہ اور فینسی نمبر پلیٹس لگانے پر 1,80,000 سے زائد کارروائیاں کی گئی۔ صرف لاہور میں ہی 44,000 سے زائد کارروائیاں کی گئیں۔ موٹر سائیکلسٹ کے لیے سائیڈ ویو میررز لازمی قرار، آگاہی مہم شروع۔ سٹی لاہور کی موٹر سائیکل مینوفیکچررز کمپنیوں سے ملاقات کی گئی، سائیڈ ویو میرر سے متعلق تجاویز پیش کر دی گئی۔ موٹر سائیکل کمپنیوں کو ڈیٹیچ ایبل سائیڈ ویو میررز متعارف کرانے کی سفارش کر دی گئی۔ سٹی لاہور کا کہنا تھا کہ میرر سے ٹوٹنے کی صورت میں صرف شیشہ تبدیل ہوگا، مکمل روڈ نہیں۔ نمبر پلیٹ چھپانے والی گاڑیاں سیف سیٹ کے ریڈار پر پنجاب بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سرویلنس مزید سخت کر دی گئی۔ خبردار رہیں، AI بیسڈ کیمرے مشکوک نمبر پلیٹس کی فوری شناخت کے لیے خودکار الرٹ جاری کرتے ہیں۔ صرف جولائی کے دوران ہی سیف سٹی کیمروں نے 100 جعلی اور مشکوک گاڑیاں پکڑوا دی ہیں۔ رکشہ چور گینگ پکڑا گیا، گوال منڈی پولیس نے متحرک رکشہ چور گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ 3 موٹر سائیکل رکشے برآمد کیے۔ ملزم لاہور سے رکشے چوری کر کے فیصل آباد میں فروخت کر رہے تھے۔ رکشہ پر ون ویلنگ اور کرتب دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ ٹریفک پولیس نے گرین ٹاؤن سے حسنین نامی رکشہ
ड्राइवर को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। रिक्शा ड्राइवर रिक्शे में करतब और व्हीलिंग कर रहा था। आईजी पंजाब ने 17 डीएसपीज के तकर्रुर तबादले कर दिए। काशिफ रियाज को डीएसपी ऑपरेशन मजंग सर्कल लाहौर तैनात किया गया। इब्रार अहमद और शाहिद सुल्तान असिस्टेंट डायरेक्टर सीपीयू, मुनव्वर हसन एसटीपीओ और बहावल नगर, आबिद जावेद फोर्ट अब्बास लगा दिए गए। आमिर नासिर जावेद एसटीपीओ झंग, मोहम्मद नासिर रहीम यार खान कामरान, जहूर एसटीपीओ फैसलाबाद और मुस्तफ़ा कमाल एसडीपीओ भक्कर होंगे। आसिफ खान को एसडीपीओ ननकाना साहब और अजहर हुसैन को एसडीपीओ हासिलपुर लगा दिया गया। बशीर अहमद हिराज डीएसपी पीएचपी मुजफ्फरगढ़ और मंसूर बिलाल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद मुकर्रर हो गए। मोहम्मद आमिर वहीद को फैसलाबाद में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन का ओहदा मिल गया। मोहम्मद आजम एसडीपीओ गुजरात और शहजाद मंजूर भेरा होंगे। सरफराज यूसुफ को डीएसपी पीटीएस फारूकाबाद तैनात कर दिया गया। अगस्त 2026 को जश्न आज़ादी का यादगार महीना मनाने का फैसला। डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज की मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक को जश्न आज़ादी तकरीबात पर तफसीली ब्रीफिंग। जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए जामे और मरबूत लाहे अमल तय होगा। खेल, सकाफती, कौमी और तफरीही सरगर्मियों की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। ज़ीशान मलिक का कहना था कि लाहौर शहर जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीबात का नुमाया मरकज़ होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स का डीसी लाहौर ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचों का दौरा, मुख्तलिफ अमूर और वर्किंग मैकेनिज़्म का जायज़ा लिया। राव राफी अफजल का कहना था कि ब्रांचेस की मॉनिटरिंग का मकसद दफ्तरी अमूर को मज़ीद सहल और शफाफ बनाना है। स्टाफ शहरियों के मसाइल के हल के लिए पेशा वराना रवैया इख्तियार करे। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में पहली 2 रोज़ा सालाना पेडियाट्रिक अपडेट कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक ने कहा कि मकामी तहकीक और यकसा इलाज की गाइडलाइंस तैयार करेंगे। माहिरीन कहते हैं कि 500 के करीब अब कौमी और बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पीसीबी ने नेशनल चैंपियंस कप के मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया। 7 लिस्ट ए मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मैचेस का आगाज़ दोपहर 3 बजे होगा। टूर्नामेंट के मैच ऑफिशियल्स पैनल में 2 रेफरीज और 8 एम्पायर्स शामिल। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी और कामरान चौधरी टूर्नामेंट में मैच रेफरी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, हांगकांग और चीन शामिल है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया को रखा गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 5 सितंबर को खेला जाएगा। सेमीफाइनल 10 और 11 सितंबर जबकि फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। और कौमी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज़ के बाद अब इंग्लैंड का मिशन दरपेश। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शेड्यूल। दोनों टीमें पहले टेस्ट में 19 अगस्त को मद्दे मुकाबिल आएंगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जो रूट 2022 के बाद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे।